أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لهمزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع عليهم مؤصدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورہ مبارکہ لمزہ قرآن مجید کا ایک مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ نمبر 104۔ ابھی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 104 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر ہے 32۔ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں پروردگار عالم نے انسان کے نفس کی صفات رذیلہ کا ذکر کیا۔ رذیلہ یعنی وہ صفات جو انسان کو پست کرتے ہیں۔ فضیلت کے مقابل میں ہے رذیلت، فضائل اس کے مقابل میں ہے رذائل۔ فضائل یعنی جو انسان کو بلند کرتے ہیں، انسان کی سعادت کا سبب بنتے ہیں، ان کو فضیلت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ صفت جو انسان کی سعادت کا سبب بنے اور انسان کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنے اسے فضیلت کہا جاتا ہے، اور ہر وہ صفت جو انسان کے پست ہونے کا سبب بنے اور اس کی شقاوت کا سبب بنے اسے رذیلت کہا جاتا ہے۔ ان صفات کا اس سورہ میں ذکر ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہو، ویل کسے کہا جاتا ہے؟ ایک معنی یہ کہ خدا کا عذاب ہو، اور ایک معنی یہ کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جسے ویل کہا جاتا ہے، یعنی مراد یہی ہے کہ اللہ کا عذاب ہو۔ کن لوگوں کے لیے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا اور بہت زیادہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ، حد سے زیادہ غیبت کرنے والا اور حد سے زیادہ لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا۔ ہمزہ اور لمزہ کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی غیبت کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ معنی میں ہیں۔ ہمزہ کا مطلب ہے مثلاً روبرو کسی کی برائی کرنا، کسی شخص کے سامنے اس کی عیبوں کو بیان کرنا، جبکہ لمزہ کا مطلب ہے کہ پیٹھ پیچھے اس شخص کی برائی کرنا۔ اسی طریقے سے کچھ نے کہا کہ ہمزہ سے مراد یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے کسی کی برائی کرنا، اور لمزہ کا مطلب یہ کہ مثلا اعضاء و جوارح کے اشاروں کنایوں سے کسی کے عیب کی طرف اشارہ کرنا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، معنی یہی ہے کہ دوسرے کی تحقیر کرنا، دوسرے کی عیب جوئی کرنا۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنے کے، کسی چیز کو توڑنا۔ گویا جب کوئی شخص کسی کی عیب جوئی کرتا ہے
کسی کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو توڑ رہا ہے، اس کی شخصیت کو کیا کر رہا ہے؟ مجروح کر رہا ہے۔ حق نہیں دیا پروردگار عالم نے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی شخصیت پر وار کرے۔ جس طریقے سے مومن کو ظاہری جسمانی اذیت پہنچانا حرام ہے، جس طریقے سے مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے مومن کی شخصیت کو قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ کیا کوئی پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، لیکن ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یعنی اتنا بدترین گناہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم اس طریقے سے تعبیر کر رہا ہے کہ گویا ایسے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ یہ اس قدر پست یہ گناہ ہے۔ تو جس طریقے سے اپنے بھائی کو قتل کرنا، اپنے بھائی کو اذیت پہنچانا، اس کو جسمانی طور پر زخمی کر دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بعین ہی اسی طریقے سے اس کی شخصیت کو توڑنا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کا عذاب و ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والا ہے، بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کی تحقیر کرنے والا ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، صرف جمع نہیں کرتا ہے بلکہ روزانہ اس کو کاؤنٹ بھی کرتا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہو گئے۔ جمع کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس کو شمار کرتا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ۔ اور کیا کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا خدا کون ہے؟ مال۔ مال کو اپنا خدا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے تو سب ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جب سب کچھ مال کو قرار دیتا ہے تو اس مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا قرار دیتا ہے؟ مال۔ کہیں سے بھی آئے مال آئے، حلال آئے حرام آئے، کیسے بھی آئے، کسی کا حق کھا جاؤں، کسی کا حق مثال کے طور پر نہ دوں، قرض لے کر کھا جاؤں، کسی کا پیسہ کھا جاؤں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تمام ہم و غم کیا ہے؟ مال آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ اس کو کیا کرے گا؟ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا، ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ ایسے لوگوں کو یعنی حیرت ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کیا اتنا بھی غافل ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ مولا کا قول ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے اس انسان کی غفلت پر کہ جو روزانہ مردوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر بھی عبرت نہیں لیتا۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کل تک جو شخص زندہ تھا، آج وہ مردہ خانے میں غسل کے تختے پر لیٹا ہوا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس کا نماز جنازہ ہوگی اس کی، اور کچھ دیر میں اس کو 4 افراد کاندھے میں اٹھا کے کہاں پر چھوڑ کر آئیں گے؟ قبر میں۔ لیکن اس کے باوجود یعنی آج کل واقعاً جو ہماری صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ یعنی اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم جنازوں میں بھی سیریس اور سنجیدہ نہیں ہیں۔ جنازوں میں بھی کہ جنازہ چل رہا ہے اور پیچھے لوگ جو ہے مثال کے طور پر وہی دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں، اور بھائی کیا ہوا، کام کیسا چل رہا ہے، اچھا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور وہ پلاٹ لیا تھا اس کا کیا ہوا، وہ گاڑی لی تھی اس کا کیا ہوا۔ حالانکہ جنازے میں کیا کہا گیا کہ جو جنازے کے پیچھے چلو تو آخرت کی فکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر کہ آپ جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے والے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اسے کہنا چاہیے کہ غفلت کا ایک اگر اس کو کہا جائے کہ آخری درجہ ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کے آگے ایک جنازہ چل رہا ہے اور کل کو مجھے بھی اسی طریقے سے لوگ اٹھا کر لے کے جائیں گے،
لیکن اس کے باوجود بندہ جو ہے وہ عبرت نہ لے۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ایک چکر لگائیں مثال کے طور پر ہاسپٹلس کا، کہ کس طریقے سے، یعنی میں کسی سرکاری یا گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی پرائیویٹ بہت اچھے ہاسپٹل، یعنی جو آپ کے شہر کا سب سے اچھا ہاسپٹل ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کا انسان ایک مرتبہ چکر لگائے کہ آئی سی یو میں مثال کے طور پر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کے متعلقین ہیں اگر وہ موجود ہیں تو فابہا، لیکن آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ وہ متعلقین بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی متعلقین موجود ہیں اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں تعبیر غلط نہیں ہوگی کہ پیسوں کے تھیلے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں، جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے پیشنٹ کو کیا کر دیں، صحیح کر دیں۔ لیکن اگر صحت پیسوں سے خریدی جاتی تو کوئی بھی جو ہے وہ امیر بیمار نہ ہوتا۔ اللہ نے شفا کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، شفا کی تاثیر رکھی ہے چیزوں میں، لیکن اصل سب کچھ کیا ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ پروردگار عالم مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پیناڈول کھا لیتا ہوں، یا جب بیمار ہوتا ہوں تو فلاں دوائی جو ہے مجھے شفا دیتی ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو فلاں حکیم مجھے شفا دیتا ہے، فلاں طبیب مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا خداوند کریم کے ہاتھ میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اسباب یہی بنائے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس نے شفا کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، کچھ دوائیوں میں رکھا ہے، طبیبوں کے ہاتھ میں اس نے شفا کو رکھا ہے، لیکن اصل جو شفا دینے والی ذات گرامی وہ کون ہے، خداوند کریم۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، وہ جائے کبھی ایسے ہاسپٹل میں اور دیکھے کہ کتنے مالدار، کہ اتنے مالدار ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہماری کتنی جائیداد ہے، لیکن وہ ساری جائیداد بھی اگر خرچ کر دیں تب بھی ان کا جو پیشنٹ ہے وہ آج صحیح نہیں ہو سکتا ہے، نہ وہ اسے مرنے سے بچا سکتے ہیں، نہ وہ اس کی بیماری کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو کیوں انسان اس گمان میں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رکھے گا، باقی رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک چکر انسان لگائے قبرستان کا، اور بہترین قبرستان کا چکر لگائے جہاں پر سارے انتظامات یوں سمجھے آپ کہنے کہ بالکل ہی اعلیٰ طریقے سے ہوں، وہاں پر انسان جا کے ذرا تختیوں کو پڑھے۔ اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ تختیوں کو پڑھے گا تو اپنی عمر کم ہو جائے گی، بہرحال تو انسان جا کے دیکھے کہ کتنے ہی مالدار آج مٹی کے تلے کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ فرعون، کہاں ہیں شداد، کہاں ہیں قارون، کہاں ہیں وہ افراد کہ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کہاں ہیں وہ افراد آج، نہیں ہے۔ تو انسان کیوں عبرت نہیں لیتا ہے، اس کے باوجود اتنی غفلت کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کرے گا، باقی رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، لینبذن، اس کو اچھال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ نبذہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، نبذہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حقارت سے پھینکنا، کسی چیز کو حقارت سے پھینکنا۔ مثلا آپ کا ایک پیپر خراب ہو گیا، آپ کیا کرتے ہیں، فوراً سے پھاڑ کے یوں اس کو موڑتے ہیں اور اچھال کے پھینکتے ہیں کہ آپ ڈسٹ بن۔ کبھی 100 کے نوٹ کو ایسے نہیں پھینکتے ہیں، صحیح نا، کیوں، کیونکہ 100 کا نوٹ عزیز ہے، پٹا ہوا بھی ہو تب بھی چاہتے ہیں کہ کہیں سے اس کو ٹیپ وغیرہ لگا لیں۔ تو لینبذن یعنی اس کو حقارت سے خداوند کریم پھینک دے گا، کہاں پر، حطمہ میں۔ اب یہ حقارت سے کیوں پھینکے گا اس کو، اس لیے کہ اس کو بہت گھمنڈ تھا مال کا، بہت تکبر تھا اس کو مال کا، اس کا جو مال کا گھمنڈ ہے، اس کا جو مال کا غرور ہے، وہ خداوند کریم کیسے توڑے گا، وہاں پر قیامت میں پھینک دے گا اس کو، حقارت سے پھینک دے گا۔ کہاں پھینک دے گا، حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے۔
یعنی یہ وہی انداز ہے جو شب قدر کے بارے میں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر خود خداوند کریم نہ بتلائے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا مقام ہے۔ جیسے شب قدر ہے، اگر خود خداوند کریم نہ بتلاتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کو پھینک دیا جائے گا کہاں پر؟ حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اگلی آیت۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جس کو جلایا جا چکا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ، حطمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بلڈنگز میں جو کئی جسے کہنا چاہیے کہ کئی طبقات کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں فلور ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اور کچھ بلڈنگ ایسی ہوتی ہیں جن میں اوپر بھی فلور ہوتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ بھی فلور ہوتے ہیں۔ جب آپ لیفٹ میں جاتے ہیں تو دو قسم کے وہاں پہ بٹنز ہوتے ہیں، پلس میں ہوتے ہیں اور مائنس میں ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ +1 2 3 4 5 اور -1 -2 -3۔ تو جو جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، جو اوپر کی طرف جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ درجات۔ اور جو جہنم ہے اس کے درکات، درک کی جمع درکات، یعنی جو جہنم کے فلور ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ نیچے گراؤنڈ فلور میں، یعنی -1 سے شروع ہوتے ہیں، -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 جو 7 درجے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 درکات ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، جنت کے 7 درجے ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے 7 درکات ہیں۔ تو اس میں سے جو چوتھے نمبر کا فلور ہے یعنی -4، جو -4 فلور ہے وہ ہے حطمہ، احادیث کے مطابق۔ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ جل رہی ہے۔ کیسی آگ ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو جلانا شروع کرے گی کہاں سے؟ دل سے، جو دل سے ابھرنا شروع کرے گی۔ یعنی عام طور پر اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ جلے، کسی کا کوئی جسم جلے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جلد جلتی ہے، پھر اس کے بعد گوشت جلتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں جلتی ہیں، ایسے ہی۔ لیکن یہ آگ دل سے جلنا شروع کرے گی، یعنی دل سے جلانا شروع کرے گی، اور پھر اس کے بعد ظاہری اعضاء و جوارح تک پہنچے گی۔ ایک ترجمہ یہ کیا مفسرین نے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ ایسی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی بالکل انسان کو اسے کہہ دینا چاہیے میلٹ کر دینا، راکھ بنا کر ختم کر دینا، بسم کر دینا اسے کہنا چاہیے، ایسی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ جو آگ ہوگی کیسی آگ ہوگی؟ یہ ایسے افراد پر کہ جو بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ غیبت کرنے والے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مال ان کے لیے ان کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا، یہ آگ پوری طریقے سے اس آگ نے ان کو گھیرے ہوئے ہوگا، مؤصدہ۔ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ جیسے آپ رکھتے ہیں اوون میں کوئی چیز کھانا رکھتے ہیں تو اوون کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے ہیٹ پہنچانا، اس کے دائیں جانب سے بھی، اس کے بائیں جانب سے بھی، اوپر سے بھی۔ اب نیچے سے پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ والی جو آگ ہے یہ ہر طرف سے ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے پوری طریقے سے اس نے کیا کیا ہوگا؟ احاطہ کیا ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ آگ ایسے، آپ کمرہ کہہ لیجئے، یا ایسی عمارت میں ہوگی کہ جس عمارت کے بلند اور بالا ستون ہوں گے، اور وہ ستون بھی سب آگ کے ہوں گے، یعنی اس بلڈنگ کے ستون ہے، اس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ جو حطمہ ہے یہ ایک ایسے کمرے میں یا ایک ایسی جگہ پر ہوگی کہ جس کے بلند و بالا ستون ہوں گے، سب کے سب ستون کس کے ہوں گے؟ آگ کے بنے ہوئے، یعنی گویا مکمل طور پر انسان کے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے۔ تو یہ اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مال کی محبت، یہاں تک کہ انسان اس قدر مال کو چاہنے لگے کہ مال کو اپنا خدا بنا لے،
یہ اس چیز کی مذمت ہو رہی ہے یہاں پر، ورنہ مال کی محبت ایک فطری عمل ہے، یعنی ہر انسان مال چاہتا ہے۔ آپ یعنی مجھ سے ہی پوچھیں گے مولانا صاحب کو مال چاہیے نہیں چاہیے، میں کہوں گا کیوں نہیں چاہیے، ہر انسان کیا ہے مال چاہتا ہے، نہیں ضرورت ہے انسان کی زندگی کی، لیکن اس مال کی محبت کو ہدف قرار دے دینا، جو ذریعہ ہے اس کو ہدف قرار دے دینا، یہ قابل مذمت ہے، صحیح نا؟ ایک چیز جو کہ ذریعہ تھی، ٹول تھی، آپ نے اس کو ہدف قرار دے دیا، یہ قابل مذمت ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، مال کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، مال کے بغیر، اسلام بھی مال کے بغیر آگے نہیں بڑھا۔ جناب خدیجہ کا اگر وہ مال نہ ہوتا تو کیسے اسلام آج پھیلتا؟ وہ مال کہ کس طریقے سے جس مال کو خرچ کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ مال کو جمع کرنا برا نہیں ہے، بلکہ جس نیت سے مال جمع کیا جائے اور جس جگہ پر انسان مال کو خرچ کرتا ہے وہ اس مال کے جمع کرنے کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، جیسے جناب خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مال جمع کیا، لیکن کتنے اچھے انداز سے اس کو خرچ کر دیا، کتنے اچھے انداز سے کہ سارا کا سارا مال اپنے شوہر پر، یعنی رسول خدا کی ذات گرامی پر، یعنی بے عنوان شوہر نہیں، رسول خدا سمجھتے ہوئے، رسالت کو سمجھتے ہوئے سارا کا سارا مال اسلام کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا، خرچ کر دیا، سارا کا سارا مال۔ تو جو چیز بری ہے وہ کیا ہے؟ مال کی محبت اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، یہ چیز بری ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کو جمع کرنا بھی برا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو مستحب کہا گیا ہے۔ اگر انسان کا ایک کاروبار چل رہا ہو، مثال کے طور پر میرا ایک کاروبار چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اگر میں اس کاروبار کو وسعت دینا چاہتا ہوں، یعنی ابھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ سب کچھ سیٹ چل رہا ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو میں اپنا کاروبار اور تھوڑا سا پھیلا سکتا ہوں، تو کہا کہ یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنا کاروبار اور پھیلائے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ ان پیسوں کو جمع کر کے نہ رکھے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرے، اور جو فقراء ہیں ان کے پر خرچ کرے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس نیت سے انسان کرے تو کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہود اور نصارہ کے جو آپ کہہ لیجئے کہ احبار اور رہبان تھے، یعنی یہود و نصارہ کے جو مولوی تھے، ان کی ایک صفت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سونے اور چاندی کو خزانوں میں رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے مذمت کہاں پر آئی؟ خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر یہ جمع کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ جمع کرتے رہتے ہیں لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس ان کو آپ بشارت دے دیجئے ایک دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن کہ جس دن یہی سونا اور چاندی جو یہ جمع کر رہے ہیں اس کے اوپر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ دہکائے جانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جیسے کوئلوں کو دہکایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان سونے اور چاندی پر جو جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت والے دن جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، میلٹ کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب یہ سونا اور چاندی جب میلٹ ہو جائے گا تو اس کے ذریعے سے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے استری کرنے کے، عربی زبان میں کئی الملابس کہتے ہیں کہ لباس کو استری کرنا، پریس کرنا، اور ایک اور معنی ہے کہ داغنا۔ کیا معنی ہے؟ داغنا۔ داغنا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ داغنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے جانوروں کے نشان لگایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے ویڈیوز میں، اگر جانوروں کے اوپر لوہے کو گرم کر کے اس کی پیٹھ پر چھاپا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے داغنا۔ کہا کہ یہ جو
سونا اور چاندی یہ لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں دنیا میں، قیامت والے دن جہنم کی آگ اس سونے اور چاندی پر جلائی جائے گی، اس کو میلٹ کیا جائے گا، پھر جب وہ میلٹ ہو جائے گا تو اس میلٹ ہوئے سونے اور چاندی سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، پگھلے ہوئے سونے سے اور پگھلی ہوئی چاندی سے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے کہ جو تم اپنے جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس آج تم مزہ چکھو اس چیز کا جس کو تم اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے تھے، یعنی وہ سونے و چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، یا اتنی محنت سے میں نے جمع کیا ہے، میں کیوں مثال کے طور پہ کسی مسجد، کسی مدرسے میں، یا کسی اپنے مومن بھائی کو یا اپنے سگے بھائی کو یا اپنے والدین کو میں کیوں دے دوں، یہ تو میری کمائی ہوئی محنت کی کمائی ہے۔ کہا کہ جو تم جمع کیا کرتے تھے اس کا تم آج کیا کرو، مزہ چکھو۔ سورہ فجر میں پروردگار عالم انسان کی ایک فطرت بیان کر رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان جب پروردگار کا رب انسان کو آزماتا ہے، کس چیز کے ذریعے سے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو انسان کا اکرام کرتا ہے، یعنی اس کو سوسائٹی میں ایک نام اور نمود دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اس کی دنیاوی نعمتیں دیتا ہے، یعنی اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، بالکل بہترین چل رہی ہوتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، جب ایسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، لیکن جب پروردگار اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو یہی انسان جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا، آج یہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی۔ کیا کیا؟ میری توہین کی میرے پروردگار۔ ایسے بعض جملے سننے کو ملتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو انسان بسا اوقات یہاں تک چلے جاتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار تو نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، کوئی اور نہیں ملا، پروردگار ساری مصیبتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، کسی اور کو دے دیتا کوئی مصیبت، پروردگار یہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے، یہ فیقول ربی اہانن، یہ کہنے لگتا ہے فوراً سے کہ میرے پروردگار نے کیا کی، میری اہانت کی۔ اب اگر یہاں پر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر دونوں صورتحال میں جو پروردگار نے لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اذا مبتلاہ، ابتلاہ، یعنی جب ہم اسے نعمتیں دیتے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے، اور جب اسے نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، آزمائش ہے۔ بس اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ الدنیا دار البلاء، دنیا کیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا تو امتحان ہو رہا ہے، اس کا امتحان نہیں ہو رہا ہے۔ بس اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے جب انسان کسی بنگلے کے باہر سے گزرتا ہے جس کے آگے 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہوں چمکتی ہوئی، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار کیا اچھی لائف گزر رہی ہے، لائف تو یہی ہے جو یہ گزار رہے ہیں، بڑا سا گھر ہے ماشاءاللہ سے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو نہیں ہیں، اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ اس کی نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور ساری کی ساری پریشانیاں کیا ہیں، آپ کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دار ابتلا، یہاں پر ہر ایک کا امتحان مختلف طریقے سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں آپ امتحان لیتے ہیں کلاس میں تو آپ کیا کرتے ہیں، جو سبق پڑھایا جاتا ہے مثال کے طور پر آخر میں پیپر ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان میں 10 سوال ہیں، 10 میں سے 8 کرنے، جتنے بچے ہیں سب کا پیپر ایک جیسا ہے، جتنے بچے ہیں سب کا پیپر کیا ہے، جو جس کا ذہن اچھا ہے، اچھا پڑھنے والا ہے، اس کے بھی وہی سوال ہیں، اور جس کا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے، جو پڑھنے میں اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے بھی وہی سیم 10 سوال ہیں، اور ہم ایک ہی طریقے سے جج کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی پیپر کے ذریعے سے ہم اس بچے کو بھی جج کر رہے ہیں کہ جس کی صلاحیت بہت زیادہ اچھی ہے،
اور اسی پیپر کے ذریعے سے ہم اس بچے کو بھی جج کر رہے ہیں کہ جس کی صلاحیت اچھی نہیں ہے. تو یہ انصاف ہے یا انصاف نہیں ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے. ہر بچے کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو جج کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ایک کام بڑا مشکل ہو جائے گا، یعنی 30 بچوں کے لیے الگ الگ پیپر بنانا ایک مشکل کام ہے، صحیح نا؟ ہاں. لیکن جو پروردگار عالم ہے وہ ہر ایک کا امتحان اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق لیتا ہے. ہر ایک کا پیپر ایک جیسا نہیں ہے. میرا پیپر الگ ہے، آپ کا پیپر الگ ہے، ان کا پیپر الگ ہے، ان کا پیپر الگ ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا تو امتحان ہو رہا ہے فلاں کا نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر بندہ یعنی جو دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے وہ بھی امتحان سے گزر رہا ہے. بل گیٹس ہو گیا، جو بھی اور نام لے لیجئے، دنیا کے امیر ترین افراد یا چلیں پاکستان کے امیر ترین افراد، ان کی اپنی مشکلات ہیں. ہر ایک کے آزمائش ہر ایک کی ہو رہی ہے. تو بس یہاں پہ کہا دونوں کے لیے مبتلاہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی جب پروردگار نعمتیں دیتا ہے تب بھی ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور جب نعمت کو چھین رہا ہے تب بھی کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش ہے. کسی کو اولاد دے رہا ہے تب بھی آزمائش ہے، کسی کو اولاد نہیں دے رہا ہے تب بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے. دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. تو آگے جا کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر تمہیں نعمتیں دی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اکرام ہو رہا ہے، تم اللہ کے عزیز ہو، اور اگر نعمتیں تم سے چھین لی جائیں تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اہانت ہو گئی، تمہاری توہین ہو گئی. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نعمتیں ہم سے کیوں چھین لی جاتی ہیں؟ گویا اس کا ایک سبب یہاں پر بیان ہو رہا ہے. کیوں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم یتیم پر رحم نہیں کرتے. من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تمہارا اکرام نہیں کرتا، بلکہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ خود تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تمہارے اپنے کرتوت کیا ہیں؟ تم خود کسی یتیم کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے ہو، کسی یتیم کی کفالت نہیں کرتے ہو، کسی یتیم پر شفقت کے ذریعے سے اس کے پر مہربانی اور نوازش نہیں کرتے ہو. دوسرا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے ہو. یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے ہو. یعنی خدا کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک تو تم خود کھانا نہیں کھلاتے ہو، دوسرا دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دلاتے ہو کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلائیں. یعنی گویا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف کہ انسان خود مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ کھانا کھلانے پر لوگوں کو کیا کرے؟ ترغیب دلائے، تشویق دلائے کہ دیکھو یہ مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ. آج تم ان کو کھلاؤ گے، کل جو ہے خدا نہ خواستہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے یا تمہارے اوپر کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو کل یہ لوگ تمہاری کیا کریں گے؟ کفالت کریں گے. ترغیب نہیں دلاتے ہو. تیسرا کام تم کیا کرتے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ساری میراث خود جمع کر کے کھا جاتے ہو. نہ جو ہے وہ ماں کا حق، نہ بہنوں کا حق، نہ جو دوسرے کمزور بھائی ہیں ان کا بھی حق نہیں. بیٹوں میں سے جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری جائیداد کیا ہوتی ہے؟ ہڑپ کر جاتا ہے، یا آخری لمحے میں ساری کی ساری جائیداد کیا کر لیتا ہے؟ اپنے نام کروا لیتا ہے. یہ تو اماں میرے نام لکھ کے گئی تھی، یہ تو ابا جو ہے وہ میرے نام پہ کر کے گئے تھے، لہذا نہ اس میں بہنوں کا حق ہے. اکثر جو ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے وہ دو طبقے اس میں پستے ہیں، ایک بہنیں اور ایک مائیں. نہ ماؤں کا حق دیا جاتا ہے، نہ بہنوں کا حق دیا جاتا ہے. صحیح نا؟ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری دینداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تاکلون التراث اکلا لما، تم حرام کھا رہے ہو. نہیں سمجھ میں آ رہی تمہیں؟ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو غصبی مکان میں نماز پڑھ رہے ہو. اگر ایک مکان جس میں 5 بہن بھائیوں کا حصہ ہے اور اس میں میں اکیلا رہ رہا ہوں، تو جب تک وہ 5 میرے جو 4 بہن بھائی دوسرے ہیں، جب تک وہ راضی نہ ہو میری نماز صحیح نہیں ہے. فقہی اعتبار سے میری نماز باطل بھی ہے اور حرام کام بھی ہے. اگر ایک مکان میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جو مکان میرے والد کا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میرے والد اس دنیا سے چلے جائیں، خداوند کریم ہر ایک کے والدین کو صحت و سلامتی دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے.
لیکن اگر بہرحال جانا تو سب نے، اگر خدا نخواستہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب وہ اس مکان میں رہ رہا ہے کہ جو مکان والد کا تھا، تو اب یہ مکان کیا ہوگا؟ ڈیوائیڈ ہوگا، اس میں سارے بہن بھائیوں کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی ایک بھی بہن یا کوئی ایک بھی بھائی راضی نہ ہو تو آپ کی نماز اس مکان میں کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ جب نماز جیسی عبادت درست نہیں ہے تو دوسرے اور سارے کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کیسے درست ہوں گے؟ آپ جو بڑے دھوم دھام سے مجلس کرا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہماری جیسے مجلس ہوتی ہے ویسے تو کسی کی ہوتی نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور دیگر جتنے آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر، آپ اپنے بچے کی سالگرہ منا رہے ہیں اور جتنے کام کر رہے ہیں، کیونکہ تصرف کرنا کسی کے مال میں حرام ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو لہٰذا اگر سارے بہن بھائی راضی نہیں ہیں تو اس مکان میں نماز پڑھنا حرام ہے، اسی طریقے سے دیگر تصرفات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم ساری کی ساری میراث جمع کر کے کیا کر جاتے ہو؟ کھا جاتے ہو۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام کیا ہے؟ یہ سارے کام تم کرتے کیوں ہو؟ اصل تمہاری بیماری کیا ہے؟ کہا کہ اصل تمہاری بیماری یہ ہے کہ تحبون المال حبا جما، شدید طریقے سے مال سے محبت کرتے ہو، مال کو سینے سے لگا کے رکھتے ہو، یعنی تمہارا اصل رشتہ دار کون ہے؟ تمہارا مال ہے، مال کے آگے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لہذا اگر مال ہے تو سب کچھ ہے، مال کے آگے تم ماں کو بھی چھوڑ دیتے ہو، مال کے آگے تم اپنے بہن بھائیوں سے رشتے بھی کیا کرتے ہو؟ توڑ لیتے ہو، قطع تعلق کر لیتے ہو۔ تحبون المال حبا جما، تو یہ جو مال کی محبت ہے یہ تم سے سارے کام کراتی ہے، اور پھر جب پروردگار تم سے مال کو چھین لیتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ پروردگار تو نے میری اہانت کی۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اقراء میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ بے تحقیق یہ انسان ضرور بضرور طغیانی کرتا ہے۔ طغیانی کرتا ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی سرکشی کرتا ہے، اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، لائن کو کراس کرتا ہے۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پیسے کی مستی ہے اس میں، کہتے ہیں نا ہم دوسروں کو، پیسے مال کا خود کا ایک نشہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، مولا فرماتے ہیں کہ مال نشے جو ہیں وہ چار ہیں۔ کتنے؟ چار ہیں۔ ان میں سے ایک شراب کا نشہ، ایک مال کا نشہ، ایک عورت کا نشہ، اور ایک جاہ، حب جاہ، منصب، مقام، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ تو مال کیا ہے؟ مال کا ایک نشہ ہے۔ انسان ضرور بضرور طغیانی کرے گا کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ الحمدللہ بہت کچھ ہے، تو پھر کیا آتا ہے؟ پھر طغیانی آتی ہے، پھر وہ ضرور بضرور حدود کو کراس کرتا ہے، وہ یقیناً دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سورہ شورى میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو گشادہ کر دیتا، یعنی کوئی فقیر نہ ہوتا۔ آج ہم بھی یہ سوچتے ہیں نا پروردگار نے ایک کو فقیر رکھا، ایک کو امیر رکھا، وہ سب کو امیر کر دیتا۔ اب خدا کہہ رہا ہے اگر سب کو میں امیر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ لبغاؤ، سب کو میں امیر کر دیتا تو یہ کیا کرتے؟ بغاوت کرتے، فساد کرتے۔ دیکھیے جس طریقے سے خدا نے اپنے بارے میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور دوسرے بھی معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد ہو جاتا۔ کیوں فساد ہوتا؟ آپس میں کلیش ہوتا ہے۔ کیوں کلیش ہوتا؟ اس لیے کہ جب یہ الہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، قدرت ہے، اور یہ بھی الہ ہے تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بھی کیا ہے؟ اتھارٹی ہے، قدرت ہے۔ ہر شخص اپنی قدرت کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ اپنی قدرت کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی چاہے گا کہ اس کی قدرت استعمال ہو۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہے کہ آج سورج مشرق سے نکلے گا، اور یہ کہے کہ نہیں آج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے، کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، کہنا میں نہیں مانتا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
کلیش ہوگا اور زمین و آسمان کیا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر سارے کے سارے انسان امیر ہوتے تو کیا ہوتا. آج اگر کچھ امیر ہیں تو اتنا بیڑا غرق ہے. سارے کے سارے امیر ہوتے تو کیا ہوتا. کوئی کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. کوئی مثال کے طور پر آپ کی جوتی سینے کو تیار نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہ موچی ملتا, نہ آپ کو مثال کے طور پر کوئی سویپر ملتا, نہ کوئی گھر میں کام کرنے والی ملتی. کیوں کرے گی کام؟ جب امیر ہے کیوں کرے گی. اسی طریقے سے آپ سے کہا جائے کہ تم کام کرو, میں کیوں کام کروں, میں خود امیر ہوں. تو لبغوا کیا کرتے, سب کے سب کیا کرتے, ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے. تو اسی پروردگار عالم نے اسی لیے یہ نظام رکھا ہے کہ کچھ کو امیر بنایا, کچھ کو فقیر بنایا ہے, تاکہ اس کائنات کا نظام چلتا رہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اس کائنات کا نظام نہیں چلتا. لبغوا فی الارض, اگر اللہ ہر ایک کے لیے, اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو کیا کرتے, زمین پر بغاوت کرتے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اتنی مقدار میں رزق کو نازل کرتا ہے. یعنی ہر ایک کو کتنا مل رہا ہے, جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ہم بسا اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت مل گیا, یا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملا, جبکہ یہ ساری چیزیں کیا ہوئی ہیں, پروردگار عالم کی جانب سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کیوں کریں. کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے کہیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رزق جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ کی کوشش کی شرط کے ساتھ, صحیح نا. آپ کہتے ہیں نا, کنڈیشن لگاتے ہیں کہ میں مثال کے طور پر آپ بچوں سے کہتی ہیں نا کہ اگر تم نے یہ سبق یاد کر لیا تو تمہیں اتنی چاکلیٹس ملیں گی. تو چاکلیٹس ملیں گی یہ جملہ تو آپ پکڑ لیتے ہیں, لیکن جو سبق یاد کرنے والی شرط ہے اس کو کیا کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ اگر تم کیا کرو گے, تلاش کرو گے, اچھے طریقے سے رزق کو تم تلاش کرو گے تو میں تمہیں رزق ضرور بضرور دوں گا. یعنی خدا نے یہ گارنٹی ضرور لی ہے کہ میں تمہیں رزق سے محروم نہیں رکھوں گا. لیکن تلاش کس کو کرنا ہے, کوشش کس کو کرنی ہے, تمہیں کرنی. اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے, سورہ جمعہ میں جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. کیوں پھیلو, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کیا مطلب, یعنی روزی رزق کے لیے نکل جاؤ. یعنی یہ ہالیڈے نہیں ہے جمعہ کیا ہے, روزی رزق کمانے کا دن ہے. جاؤ نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد کیا کرو, نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کو کیوں خدا نے کریم حکم دے رہا ہے, اس وجہ سے کہ رزق اللہ نے رکھا ہے, لیکن اسے تلاش کس کو کرنا ہے, بندے کو کرنا ہے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی مقدار میں نازل کرتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انما اتخوف علی امتی من بعد ثلاث خصال, میں اپنی امت پر اپنے بعد 3 خصلتوں کی وجہ سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں. وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ ان یتأول القرآن علی غیر تأویلہ, پہلی صفت یہ ہے میری امت میرے جانے کے بعد کیا کرے گی, قرآن کی تعویل کرے گی جو اس کی تعویل نہیں ہے. یعنی قرآن کے وہ معنی اور مراد لیے جائیں گے, معنی مراد لیے جائیں گے کہ جو معنی اللہ, اس معنی کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہے. قرآن کو کی آیات کو ایسے معنی پر فٹ کیا جائے گا کہ جو نہ اللہ چاہتا ہے نہ اللہ کا رسول چاہتا ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے, یوٹیوب کبھی آپ کھول کے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آیات کو اپنے منشا کے تحت اور اپنے ہوائے نفس کے تحت اس کا معنی کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں قرآن مجید میں جو ہے وہ میوزک کی اجازت دی گئی ہے. میوزک کی اجازت دی گئی ہے قرآن مجید میں, کہاں, کون سی آیت میں؟ کہا کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونکا جائے گا. کہا سور کیا ہے؟ کہا سور ایک طریقے سے باجا ہے. باجے میں آپ کیا کرتے ہیں, پھونکتے ہیں. جب آپ پھونک مارتے ہیں تو اس سے کیا نکلتی ہے, آواز نکلتی ہے. کہ یہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور میں پھونکا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ میوزک کیا ہے,
جائز ہے۔ اور اسی طریقے کی کئی ایک مثالیں آپ کو مل جائیں گی، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیے، کئی ایک مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یتأول القرآن علی غیر تعویل، قرآن کی تعویل کریں گے جو اس کی تعویل نہیں ہے۔ او یتبع زلۃ العالم، دوسرا کام کیا کریں گے، عالم کی لغزش کو، عالم کی غلطی کے پیچھے بھاگیں گے، یعنی تلاش کریں گے۔ درس میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ کچھ سیکھنا ہے، اس لیے آئیں گے کہ جہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی اور وہاں ہم نے کلپ وائرل کر دینا ہے نا۔ پورے 1 گھنٹے کی مجلس میں سے یا 1 گھنٹے کے درس میں سے 29 سیکنڈ کا کلپ کاٹیں گے اور وہ پورا وائرل ہو جائے گا، دیکھو مولانا کیا بات کر رہے ہیں، دیکھو مولانا کیا بات کر رہے ہیں۔ بھائی وہ عالم ہے، عالم معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو عالم سے بھی غلطی ہوتی ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے بسا اوقات انسان کہنا کچھ چاہتا ہے اور جو ہے وہ الفاظ کچھ اور نکل جاتے ہیں۔ کہا کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا، عالم کی لغزشوں کے پیچھے ٹٹولیں گے کہ کہاں یہ غلطی کرے اور کہاں ہم اس کے کلپ کو وائرل کریں۔ او یظہر فیہم المال حتی یطغوا ویبتروا، تیسری صفت یہ ہے کہ ان میں مال بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی سب کے سب ماشاءاللہ سے مالدار ہو جائیں گے۔ جب مال ان کے پاس آئے گا تو کیا ہوگا، حتی یطغوا، طغیانی کریں گے، اللہ کی حدود کو کراس کریں گے۔ ویبتروا، اور دوسرا کام کیا کریں گے، تکبر سے اترائیں گے۔ تکبر سے کیا کریں گے، اترائیں گے۔ بطرا کا معنی ہوتا ہے یعنی انسان ایسی چال چلے جس کو اترانا کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بہت تم اترا کے چل رہے ہو، مثال کے طور پر تکبر آ جائے گا۔ بس انبئکم المخرج من ذلک، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ان تینوں صفات سے نجات کا طریقہ بھی بتلاتا ہوں۔ اما القرآن، جہاں تک قرآن کی بات ہے تو فاعملوا بمحکمہ وآمنوا بمتشابہہ، تو قرآن کی جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرو اور جو اس کی متشابہ آیات ہیں ان کو یعنی ان پر ایمان لاؤ۔ محکم، دیکھیں قرآن مجید کی آیات کو پروردگار عالم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، وَمِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ جو کہ محکم ہیں اور کچھ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ جو محکم آیت ہیں ہن ام الکتاب، جو محکم آیت ہیں اس کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کی اساس یہی محکم آیت ہیں۔ دوسری آیتیں متشابہ ہیں، متشابہ کیا ہیں، یعنی جن کا معنی اور مراد واضح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم کا کیا معنی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، تو لہٰذا ترجمے کرتے وقت بھی اسی طریقے سے الف لام میم لکھ دیتے ہیں۔ یہ متشابہ آیت کی سب سے واضح ترین مثال ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں جو کہ متشابہ ہیں، جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے بڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں کجی ہے، وہ محکم آیت کو چھوڑ دے گا، وہ کبھی اقیم الصلاۃ کے معنی نہیں کرے گا، کبھی اقیم الصلاۃ کو بیان نہیں کرے گا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مثال کے طور پر، یا قول للناس حسنا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی گفتگو کرو، اور اسی طریقے کی اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ نہ جانے کتنی آیات ہیں جو بالکل محکم ہیں، جن کے معنی میں کوئی خلاف نہیں ہے، بالکل واضح معنی ہے، تو وہ ان آیات کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ وہ کون سی آیتوں کے پیچھے جائے گا، جو میں نے مثال دی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب سور پھونکا جائے گا۔ سور کیسے پھونکا جائے گا، سور ہے کیا نہیں معلوم ہے کسی کو، وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ کیسے پھونکیں گے، اور پھر سور پھونکنے سے کیسے سب کی موت واقع ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سور پھونکنے سے سب کی موت واقع ہو جائے، تو یہ سارے سوالات تو کرے گا وہ اس آیت کے بارے میں، لیکن اتقوا اللہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بالکل واضح آیت ہے بھائی، تم اس کو چھوڑ دو، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ خالی۔ کہا کہ قرآن کی محکم آیات پر عمل کرو اور اس کی متشابہ آیت پر کیا لاؤ، ایمان لاؤ۔ تو یہ ہو گیا قرآن۔ وَأَمَّا الْعَالِمُ فَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، جہاں تک عالم کی بات ہے تو انتظار کرو کہ وہ اپنی غلطی سے پلٹ جائے، یعنی اس کو اتنا موقع دو
اس کو تھوڑا سمجھنے دو، سنبھلنے دو، یا اس کو متوجہ کراؤ کہ آغا صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ آیا اسی طریقے سے، یا آپ نے یہ جملہ مثال کے طور پر کہہ دیا تھا، یہ جملہ درست نہیں ہے، متوجہ کرا دو اس کو۔ انتظار کرو کہ عالم خود کیا کرے، اپنی غلطی سے پلٹ آئے۔ وَأَمَّا الْمَالِ، جہاں تک مال کا تعلق ہے، فَإِنَّ الْمَخْرَجَ مِنْهُ شُكْرُ النِّعْمَةِ وَأَدَاءُ حَقِّهِ، مال سے بچنے کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور مال میں سے اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ یعنی اگر انسان مال جمع کرے لیکن اس میں سے اللہ کا بھی حق ادا کرے اور حق الناس بھی ادا کرے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس مال کو جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان ایک تو یہ خیال نہ رکھے کہ حلال سے جمع کر رہا ہے یا حرام سے، بس مال آنا چاہیے، اور دوسرا جب مال آ جائے تو اس کو خرچ نہ کرے، نہ اللہ کا حق ادا کرے نہ لوگوں کا حق ادا کرے، انفاق نہ کرے اللہ کی راہ میں، یہ بات بری ہے۔ اسی لیے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں انفاق کریں، کیا چیز خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اے حبیب اب ان سے کہہ دیجئے جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو خیر میں سے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ والدین۔ والاقربین، اس کے بعد دوسرا حق اقرب یعنی خونی رشتہ داروں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے کزنس ہیں، ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے یتامہ اور مساکین کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے بالکل، ہم نیکی ڈھونڈتے ہیں بہت دور کی۔ ہم رہ رہے ہیں کراچی میں، وہ انٹیریئر میں سیلاب آیا تھا تو وہاں پہ اگر کچھ دینا ہو تو میں دینا چاہتا ہوں، وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہے، مثال کے طور پر ان کو ضرورت ہے، اگر وہ کہتی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ والدین کو تو بغیر ضرورت کے دینا چاہیے۔ یعنی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ والد یا والدہ آپ سے تقاضا کریں، سوال سے پہلے ان کو کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ احسان کا جو والدین کے بارے میں جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، احسان کرتے ہیں والدین کے ساتھ، یہاں پر جو علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْن، یہاں پر با کی ضرورت نہیں تھی، وَبِالْوَالِدَيْن بغیر با کے بھی کہہ سکتا تھا، یعنی عربی اعتبار سے درست تھا، لیکن یہاں پر وَبِالْوَالِدَيْن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بنفس نفیس جا کر والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں رہتا ہوں مثال کے طور پر انچولی میں، میرے والدین رہتے ہیں مثال کے طور پر سولجہ بازار میں یا کراچی کے اور کسی علاقے میں نے کہا میں یہاں سے ٹریول کر کے جاؤں وہاں پر، پھر وہاں پر جا کے والدہ کو کچھ دوں یا والد کو کچھ دوں، وہیں پہ کسی کو فون کر دیتا ہوں تو وہ دے دے گا، یا مثال کے طور پر والد کا اکاؤنٹ نمبر منگا لیا، آپ مجھے دے دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں، یہ بھی نیکی ہے، لیکن جو ریکمینڈ ہے وہ کیا ہے، خود جا کر اپنے ہاتھ سے والدین کو دو۔ سر اگر جیسے والدین فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہو اور اولادوں کے اندر اتنی استعداد نہ ہو، پھر بھی والدین پھر بھی دیں تو اس کے اثرات ہیں کہ تم ہماری ضروریات پوری کرو، تو بھی اول والدین کو پورا کرنا ہے۔ شاید اس صورت میں واجب نہیں ہوگا لیکن اس کے اثرات ہیں، یعنی مستحب کی حد تک تو رہے گا، صحیح ہے۔ اگر والدین مثال کے طور پر خود اسٹرانگ ہیں اور ان کے ضرورت نہیں ہے ان کو پیسوں کی، اور پھر بھی اگر وہ آپ سے کچھ تقاضا کرتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر، یا آپ کے لیے بہت مشکل ہے کرنا، تو اس صورت میں واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب کی حد تک رہے گا، صحیح، کیونکہ والدین کے صورت میں یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کو ضرورت ہو تو ان کے ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ مطلق آیت ہے، یعنی چاہے ان کو ضرورت ہو چاہے ان کو ضرورت سر اس کنڈیشن میں وہ اپنے پہلے بیوی بچوں کا ضروریات پوری کر رہی ہے والدین، لیکن جو نفقہ واجب ہے وہ بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے، صحیح۔ پہلی کنڈیشن میں کون آئے گا؟ پہلی کنڈیشن یہ سب شامل ہیں، والدین اگر خود کما نہیں سکتے ہیں، صحیح ہے، تو والدین کا نفقہ بھی کس پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے، جس طریقے سے بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب بے عینی، اسی طریقے سے والدین کا نفقہ کس پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے۔ تو اگر وہ خود کما نہیں سکتے ہیں
تو پھر جس طریقے سے بیوی کو دینا واجب ہے نفقہ، اسی طریقے سے والدین کو دینا نفقہ واجب ہے. یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو دیں یا پہلے اس کو دیں. ہاں اگر والدین اسٹرانگ ہیں یعنی ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں تو پھر بیوی کو دینا، بیوی کا نفقہ پہلے واجب ہے، بیوی اور بچوں کا نفقہ دینا پہلے واجب ہے. لیکن واجب کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جتنا بھی انسان ہو سکے وہ دے. بیوی بچوں کے کرنے کے بعد جو بھی اس سے ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے. معصوم فرماتے ہیں کہ بلکہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تھا. یہ گھڑی صحیح چل رہی ہے؟ میرے خیال صحیح نہیں چل رہی ہے والی. 25 ہو رہے ہیں. بس یہ آخری روایت سن لیجیے، آپ کی زحمت تمام. یہی ٹائم ہے نا؟ یہ ابھی آدھا گھنٹہ اور باقی ہے. 4:30. اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ جو بہت مالدار تھا اور آ کے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا کہ جو مالدار نہیں تھا، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے. جو پہلا شخص آیا تھا وہ مالدار بھی تھا اور کپڑے بھی اس نے نفیس پہنے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آ کر بیٹھ گیا. دوسرا شخص بھی اسی کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. تو جیسے ہی وہ آ کے بیٹھا تو اس شخص نے کیا کیا، اپنے کپڑے سمیٹنا شروع کیے، اپنے کپڑوں کو زانوں کے نیچے کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو اس سے کہا کہ اخفت ان یمسک من فقرہ شیء، کیا تمہیں یہ خوف لاحق تھا کہ اگر تمہارے کپڑے اس سے مس ہو جاتے تو اس کی فقیری تم تک منتقل ہو جاتی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر فرمایا کہ فخفت ان یصیبہ من غناک شیء، کیا تمہیں یہ خوف لاحق تھا کہ اگر تمہارے کپڑے اس سے مس ہو رہے ہیں تو جو اس کی امیری ہے وہ تم تک منتقل ہو جائے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا کہ فخفت ان یوسخ ثیابک، کیا تمہیں یہ خوف لاحق تھا کہ تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. کہا جب ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیا کہ جیسے وہ تمہارے برابر میں آ کے بیٹھا تم نے اپنے کپڑے کو سمیٹنا شروع کیے؟ کہنے لگا کہ ان لی قرینا یزین لی کل قبیح ویقبح لی کل حسن، میرا ایک ساتھی ہے جو میرے ہر اچھے کام کو برا کر کے دکھاتا ہے اور ہر برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. یعنی نفس ہے یا شیطان ہے کہ جو ہر اچھے کام کو برا کر کے دکھاتا ہے اور ہر برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. وقد جعلت له نصف مالی، یا رسول اللہ میں اس کو اپنا آدھا مال دینے کو تیار ہوں. اللہ کے رسول نے اس فقیر شخص سے پوچھا کیا تقبل، کیا تم قبول کرتے ہو یا تمہیں آدھا مال دینے کو تیار ہے؟ اس نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، مجھے اس کا آدھا مال نہیں چاہیے. تو شخص بڑا حیران ہوا، پہلا والا شخص جو مالدار تھا. اس نے کہا کیوں میرا آدھا مال قبول نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اخاف ان یدخلنی ما دخلک، مجھے خوف لاحق ہے کہ جو مال کا غرور تیرے دل میں داخل ہوا وہ میرے دل میں بھی داخل ہو جائے، لہٰذا میں تیرا مال لینا نہیں چاہتا ہوں. تو اصل امیر کون ہوا؟ ہاں. تو انسان جو ہے وہ مال سے امیر و فقیر نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے کردار سے امیر اور فقیر ہوتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.